نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مختصر بیان میں اتحاد یعنی کہ یونٹی پر گفتگو ہوگی۔ اتحاد کا مطلب ایک دوسرے سے جڑ جانا، پیوست ہو جانا، چین کے کنڈوں کی طرح ایک دوسرے میں پروئے جانا ہے۔ اتحاد طاقت، کامیابی اور برکت کی نشانی ہے۔ اتحاد یا متحد ہونا اچھے کاموں اور برے کاموں دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اچھے کاموں کے لیے ہوگا تو امن چین، فلاح اور ترقی ہوگی، رہن سہن کے طور طریقے مہذب انداز میں ہوں گے، اور برے کاموں کے لیے ہوگا تو جنگ و جدل، بدماشی، عریانیت، مال و زر کی ہوس اور دنیا پرستی ہوگی۔ بے حسی بڑھ جاتی ہے اور انسان نہیں بلکہ جانور اور درندہ بن جاتا ہے۔ اچھے اور برے متحد لوگوں میں کشمکش اور تناؤ بھی رہتا ہے، اور امن و امان کے قیام کے لیے جنگ و جدل و قول و قلار بھی تہ پاتے ہیں۔ ازل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابد تک جاری و ساری رہے گا۔ اتحاد حقوق کے لیے بھی ہوتا ہے، فرائض کے لیے بھی ہوتا ہے، اور انصاف کے حصول کے لیے بھی، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی اور ملکوں کے لیول پر بھی ہوتا ہے۔ طالب علم، ہر طرح کے ملازمین، کاروباری طبقہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، این جی اوز اور ان گنت دیگر اتحاد تنظیموں، انجمنوں، یونینز، ایسوسی ایشنز، گروپس کے ناموں سے متحد ہو کر اپنے نقطہ حصول میں کوشاں رہتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک اپنی سیکیورٹی اور کاروباری فوائد کے نقطہ نظر سے معاہدے کرتے ہیں، جسے موجودہ دور میں یورپی یونین، G8 کے ممالک، ایشیائی ممالک کے اتحاد، سارک، شنگھائی تنظیم اور مسلم ممالک کی تنظیم OIC وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پاکستان نے بھی سیٹو اور سینٹو کی ممبرشپ اختیار کی تھی۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے تحریری معاہدے ہوتے رہتے ہیں اور خلاف ورزی پر ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے احکامات میں مسلمانوں کو متحد رہنے پر سختی سے تلقین کی گئی ہے، تاکہ دنیا میں امن و چین، کامیابی و فلاح اور اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کہ خالق و مالک کے جہان کل ہے، کی تسبیح و تعریف جاری رہ سکے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا اتحاد سے متعلق حکم کچھ یوں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تو سب انسانوں کو ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا
جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ہٹ دھرمی سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمان الہی کچھ یوں ہے، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بیان کردہ آیت میں جامع اور مدلل ہدایت کا حکم ہے۔ رسی یا موجودہ دور کی سٹیل چینز، کیونکہ مختلف ریشوں اور سٹیل وائرز کو بل دے کر تیار کی جاتی ہیں تاکہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں۔ بڑے بڑے ہزاروں ٹن وزنی بحری جہازوں و دیگر وزنی اشیاء کو اٹھانے اور ترسیل کے لیے ان رسیوں چینز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے پل ان کی وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ کسی ایک ہی رسی یا چین کے ٹوٹنے سے پورا پل تباہ ہو جاتا ہے یا جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ یہاں رسی کو بطور اتحاد ایک واضح نشانی قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن پاک کی ہدایات و احکامات ہیں۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان انتشار اور پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رسی کی پکڑ ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 159 میں کہ میں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی کئی فرقوں میں بٹ گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان سب کو بتائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 105 میں حکم الہی ہے، تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تعبیر میں کچھ باہم اختلاف رائے فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ و تبع تابعین کے عہد میں بھی تھی، لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے، کیونکہ سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا، یعنی قرآن اور حدیث۔ بدقسمتی سے جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر مارز وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے مراکز و محور تبدیل ہو گئے، اپنی اپنی مخصوص شخصیات اور ان کے اقوال و افکار کو ترجیح دی جاتی رہی، اور اب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور یہیں سے فرقہ پرستی اور گروہ بندی کے المیہ کا آغاز ہوا، جو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا۔ طاغوتی طاقتوں نے اس فرقہ پرستی کو ہوا دی اور مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دی، اور مزید المیہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو کر زوال پذیر ہوا۔ یہ بہت بھیانک اور مسلمانوں کے زوال کا دور ہے۔ اس میں صرف یہی ہے کہ مسلمانوں نے
قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیا ہے اور طاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ بن گئے ہیں، ان میں آپس میں اتحاد ختم ہو چکا ہے اور فرقہ واریت بہت زور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور مسلمانوں پہ جو کڑا وقت ہے ان کو اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔